तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं और ये प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर पेश किया जाता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पुराने अहद नामे में से अभी यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं और यूना की किताब अंबिया असगर के लिखी गई किताबों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने अब्दिया की किताब का मुकम्मल किया, ये भी छोटे अंबिया की लिखी किताबों में से एक है। अब्दिया, यूना और नाहूम ये तीनों पुराने अहदनामे के छोटे अंबिया की कुतब हैं और ये गैर कौमों के नाम लिखी गई हैं। गैर कौमों से मुराद वो कौमें हैं और वो लोग हैं जो खुदा के लोगों के गिर्द बनी इसराइल के गिर्द बसते थे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर हलीम, आपको खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद आपको शुक्रिया, बरकत दे। खुदा बरकत और दे। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम, हम किसी भी किताब का मुताला शुरू करने से पहले इसका तारुफ और इसके मुसन्निफ के मुतल्लिक जानते हैं। हम इसकी मालूमात, मुसन्निफ का नाम और इसके मानी समझते हैं। हम यूना की किताब का आगाज करेंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, इमती का बेटा। इसके नाम के क्या मानी हैं? इमती का बेटा, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। आपने बताया कि ये यूना बिन इम्ती है। ये खुदा के नबियों में से एक है और बेशक ये नबूवत की कुतब में से एक नहीं है भाई। जैसा कि येसाया, दानियल और यर्मिया की किताबें हैं और इस किताब में खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक बात हुई है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दर हकीकत यूना एक निशान है और यूना उन लोगों में से है जिनको खुदा ने इसराइल से बाहर के इलाके में गैर अक़वाम के पास भेजा। वो गैर कौमों के पास गया, सही। उसको रहम या मेहरबानी के पैगाम के लिए नहीं बल्कि इसलिए भेजा कि वो जाकर गजब का पैगाम अदालत का। दे। वो इस पैगाम से खुश ना था कि यूं ही मुकम्मल हो, क्योंकि किताब के मज़ीद मुताले में हम ये वाज़े तौर पर जानेंगे वो नहीं चाहता था कि उन लोगों पर शफकत हो। उसने नैनवा को गजबनाक पैगाम सुनाया, सो ये पूरा नहीं हुआ और वो एक पैगाम लेकर गया जो पूरा ना हुआ। हो सकता है यूना इससे गजबनाक हुआ हो, क्योंकि यूना दर हकीकत ये चाहता था कि उनकी अदालत हो और यूना इसराइल के नबियों में से एक था और वो उसी इलाके में रहा करता था। और हम जानते हैं कि जब यीशु ज़मीन पर था तो यहूदियों ने निकोदीमस से बात करते हुए कहा कि तलाश कर और देख के गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। और यहूदी रहनुमाओं ने भी यही किया। जी, यहूदी जी। रहनुमाओं ने एक दूसरे से ये जिनको कहा। बाइबल मुकद्दस और तौरात की किताबों का इल्म था, उन्होंने कहा कि गलील से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। जी बिल्कुल, हालांकि उनको तौरात या फिर बाइबल मुकद्दस का इल्म होना चाहिए था, क्योंकि खुदावंद उनको उसकी तशरीह देता है कि तौरात में क्या लिखा है। उन्हें ज़बूर और अंबिया का इल्म था। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि एक नबी गलील से था और ये इस बात का सबूत है कि वो दूसरों को तालीम देते थे, लेकिन उन्हें खुद तालीम की ज़रूरत थी। या वो सिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पत्थर उनके पास आया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो पत्थर उनके पास आया, लेकिन मेमारों ने इसको रद्द किया। ये रद्द किया हुआ पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु अल मसीह। सही। दूसरे लफ्जों में उन्होंने अपनी पसंद की चीजें चुनी और जी। बाकी चीजें छोड़ दी। सही। ये सिर्फ उनकी फितरत नहीं, हम में से अक्सर लोगों की फितरत ऐसे ही होती है। लोग वो चीजें लेते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं, जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और जो उनकी आदत से मिलती जुलती हों, जिनसे वो कफारा नहीं कर सकते। और जो चीजें नापसंदीदा हों वो ऐसा करते हैं कि उनसे वाकिफ ही नहीं। सही। इसके बावजूद मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यूना नबी को भेजा गया कि वो लोगों के लिए पैगाम दे और वो गया। उसने जाकर उनको पैगाम दिया और खास करके उसने यरूबाम दोम के बारे में नबूवत की कि वो सल्तनत की हदूद को बहाल कि करेगा वो खुद बहाल करेगा। और ये रहम का पैगाम था और उसने जाकर लोगों को खुशखबरी दी, क्योंकि वो इस पैगाम से बहुत खुश हुआ। और
آپ نے مجھے اس کے نام کے معنی پوچھے۔ صحیح، معنی بائبل پوچھے۔ مقدس میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سیکھ موجود ہے۔ یقیناً یہ آج کے ناموں کی طرح نہیں، پہلے زمانے میں والدین مل کر بیٹھتے تھے صحیح، کہ اپنے بیٹے کا نام رکھیں، اس میں تعلیم موجود ہے۔ وہ 3 نام سوچ کر 3 شمعیں جلاتے تھے اور جو شمع نہیں بجھتی تھی وہی اس کا نام رکھتے تھے۔ وہ یہ ایسا کرتے تھے۔ انسانی سوچ ہے۔ جی ہاں، صحیح، یقیناً، پر بائبل مقدس کے ہر ایک نام کا ایک مطلب موجود ہے، صحیح، روحانی اہمیت موجود ہے۔ یہ محض نام نہیں بلکہ ہمیں اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، مثبت یا پھر منفی۔ جی، یونا کے نام کا مطلب ہے فاختہ یا کبوتر۔ صحیح، در حقیقت فاختہ بہت اچھی ہے اور وہ اپنے نام کے مطابق وہ حلیم اور معصوم ہے۔ حلیم، خداوند نے فرمایا، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزاد بنو۔ سلامتی اور کبوتروں خدمت۔ کی مانند بے آزاد بنو۔ اور تیسرا سلامتی، اور چوتھا نوح نے کشتی سے ایک فاختہ کو بھیجا، اسے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ واپس آ گئی۔ اور بائبل مقدس میں یہ در حقیقت روح القدس کو پیش کرتا ہے۔ اس کے نام کے معنی ہے یونا یعنی فاختہ یا کبوتر، کہ وہ معصوم، بے آزاد، سلامتی کا پیروکار اور رحم کرنے والا، محبت سے بھرا ہوا۔ لیکن افسوس، میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا نام فقط نام تھا، اس میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ جی، ٹھیک وہ ہے، بہت زیادہ غرور سے بھرا ہوا شخص تھا اور وہ دوسروں میں تفریق کیا کرتا تھا۔ اس نے خدا کی مرضی پوری نہ کی بلکہ اس کے برعکس نافرمانی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے سامنے یونا نبی کی مثال رکھی کہ ہم اس کی نافرمانی کے سبب سے تعلیم حاصل کر سکیں، کہ سب کے لیے ایک تنبیہ ہو جو خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا، یونا نے جو بھی کیا وہ ہمارے لیے سبق ہو تاکہ ہم یہ غلطی نہ کریں۔ ٹھیک بالکل۔ ہے، آپ نے کہا کہ اکثر ناموں کے خوبصورت معنی ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ان میں خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بالکل۔ ناظرین کو اس طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ناموں کی فہرست موجود ہوتی ہے، پھر وہ صفحہ پلٹتے ہیں اور وہ ان ناموں کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسے کہ متی پہلا باب۔ ہم سوچتے ہیں کہ محض یہ نام ہے۔ کیا بائبل مقدس میں ناموں کو اتنی اہمیت دی کہ ہم ان سے سیکھیں؟ اس کی کوئی مثال دیں۔ ملک صدق، سالم کا بادشاہ، اس کے نام کے معنی خداوند یسوع مسیح سے جڑے ہیں۔ ملک صادق، اس سے ہم یسوع مسیح کے متعلق سوچتے ہیں۔ جی، لکھا ہے اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یہ صرف ایک نام نہیں ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یسوع نام جیسا میٹھا نام اور کوئی نہیں ہے۔ یہ یشوا کے نام کے جیسا ہے۔ یشوا صحیح، یعنی یہوہ جو بچاتا ہے، خداوند جو بچاتا ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور سلام کے معنی ہے سلامتی یا صلح۔ ملک صدق، سالم کا بادشاہ، پولس نے اس نام کو بیان کیا۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق ہے۔ سلامتی کا شہزادہ، یہ یسوع سلامتی، مسیح کے لیے استعمال جی۔ ہوا۔ 1000 سالہ بادشاہی میں راست بازی کا بادشاہ اظہار کے سلامتی کا معنی شہزادہ ہوگا۔ ہنسنا ہے، اور صحیح، بائبل مقدس میں ہر ایک نام کا مطلب موجود ہے۔ ہر نام کا جو مطلب بائبل ہے۔ مقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ناموں کے معنی کے متعلق عدد اور آیات کے متعلق بھی اگر آپ نہیں جانتے تو اس کو تلاش کریں۔ بائبل مقدس ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خدا کے الہام سے پر ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نام کے مطلب پر غور کریں اور ہر ایک حرف پر غور کریں، اور آپ اپنے نام کے معنی جانیں۔ جی، صحیح، صرف کتاب کے تعارف کو جان لینا ہی کافی نہیں کہ اس کا سیاق و سباق آپ کو معلوم ہو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ایک آیت پر اور ہر حرف پر توجہ دیں کہ وہ کیوں استعمال ہوا۔ صحیح، اور میں کہوں گا کہ یونا کے پہلے باب میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے انہیں اختیار بخشا۔ جی ہاں، جی، اس نے اختیار بخشا، اور ہم سب بہت اہم ہیں۔ جی، اور ٹھیک ہے۔ خدا نے جو الفاظ کہے وہ سب اہم ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یونا نبی کے وقت اور کون لوگ موجود تھے، اور یونا نبی کی کتاب کس وقت تحریر کی گئی؟ جی ڈاکٹر حلیم، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ یونا کے دور میں کون سے بادشاہ اور انبیاء موجود تھے؟ وہ کہاں رہتا تھا، شمالی سلطنت میں یا جنوبی سلطنت میں؟ کیا کلام میں پیشن گوئی موجود تھی؟ در حقیقت تاریخ بیان کرتی ہے کہ یونا نبی اسرائیل کے بادشاہ کے وقت میں موجود تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ شمالی سلطنت میں تھا جب یروبام دوم ان کا بادشاہ تھا۔ صحیح، اور تاریخ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس نے 29 سال تک بادشاہی کی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 782
قبلس مسیح سے 753 قبلس مسیح جی کا وقت ہے۔ صحیح اس نے اسرائیل کے متعلق نبوت کی کہ یروبام دوم آخر کیا کرے گا۔ دوسرے سلاطین کے 14ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جی اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے متعلق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات حفر کا تھا فرماتا تھا، اسرائیل کی حد کو حمایت کے مداخل سے دریا کے میدان تک پہنچا دے۔ اور یہ معاف نبوت کیجیے گا، ہے، جات حفر۔ اور یہ پوری ہوئی خداوند نے یونا نبی کی معرفت جو کلام کیا وہ پورا بھی ہوا، جبکہ یہاں یونا کو جو پیغام ملا وہ پورا نہ ہوا۔ جی بالکل، نبی کی صحیح معرفت جو کلام خدا نے پہنچایا اس کا پورا ہونا، یہ ثبوت ہے کہ وہ نبی ہے، اسے کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح مثلاً یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسیح کے صحیح ظہور کے متعلق ہے، جی حالانکہ ہنوک کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، مگر بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ اس نے پیشن گوئی کی اور یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، صحیح اور اس کا پیشن گوئی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ یونا یربعام دوم کے وقت میں موجود تھا۔ اسرائیل کی سلطنت دوسرے سلاطین 14ویں باب میں لکھا ہے کہ یونا نبی نے پیشن گوئی کی کہ وہ حد کو بحال کرے گا، اور یہ نبوت پوری ہوئی۔ پرانے عہد نامے میں یونا کا اتنا سا ذکر موجود جی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حلیم، میں آپ سے یونا کی کتاب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ جیسے کہ پرانے عہد نامے میں شاعرانہ کتب، تاریخی کتب اور نبوتی کتب موجود ہیں، اور ان کتب میں نوحہ اور شاعرانہ کتب بھی موجود ہیں، آپ ہمیں یونا کی کتاب کے متعلق بتائیں۔ یونا کی کتاب نبوت کی کتاب ہے، حالانکہ اس میں کوئی نبوت موجود نہیں، لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ یہ چھوٹے نبیوں کی کتب میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے 4 ابواب ہیں اور میں نے کہا کہ اس میں کوئی نبوت نہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عظیم ہستی اور ایک عزت دار شخص کے متعلق ہے جو عہد جدید میں ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ شاید ہم اس پر یوں غور نہ کر سکیں، لیکن خدا کا جلال ظاہر ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی بات کی اور متی اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ صحیح اور اس نے کہا کہ جیسے یونا نبی 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا اور ویسے ہی ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں زمین کے اندر رہا۔ اپنے اور قبر میں رہنے کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل اس کتاب کا یہی مطلب ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ اس کتاب میں بہت سی مماثلت موجود ہے، صحیح خاص کر کے اس کتاب میں بے شک عدالت تھی، اور اس نے منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یہ چند الفاظ ہیں اور اس کے بعد ہی ہم خدا کی خوبصورت صفات کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یونا کی کتاب میں اس کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے یونا کی کتاب میں خدا کا رحم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ لوگ صرف کلام مقدس میں صرف اور صرف خامیاں ہی تلاش کرتے رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کوئی فلسفی چاہے جتنا بھی علم رکھتا ہو، وہ بائبل مقدس میں کوئی بھی خامی نہیں نکال سکتا، اور میں کہوں گا کہ اس میں خود بھی شامل ہوں۔ اور لوگ جس کو خامیاں کہتے ہیں، میں کہوں گا یہی خوبصورتی ہے، خدا کے الہام کی خوبصورتی۔ صحیح کند ذہن سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اس کو سمجھے گا۔ جب وہ اپنے ذہن کو کھولیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدام کے ساتھ شاگردوں کے علاوہ بھی کوئی گیا تھا، بہت لوگوں نے سنا، دیکھا اور گواہی دی۔ بائبل فرماتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد تب بھی وہ کلام کو نہ سمجھ سکے، اس لیے خدا نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کلام کو سمجھے۔ ایمان کے لیے اپنے دل کو کھولنا ضروری ہے، پھر ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بائبل مقدس کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے دل بند ہیں، جی وہ کند ذہن ہیں جی اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحیح اس لیے وہ ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کا موضوع یونا یا پھر مچھلی یا زمین نہیں ہے، اور نہ ہی کیڑے اور نہ ہی کچھ اور ہے، یہ سب اس کو پورا کرتے ہیں، بلکہ اس کتاب کا اصل موضوع خدا سے انسان کی محبت ہے، خدا کی غیر خدا کا جانبدار دل۔ محبت۔ صحیح اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت پرانا عہد نامہ ہے، اور میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی طرفداری وہ کرتا کہتے ہے۔ ہیں خدا جانبدار ہے، جی۔ ہمیں اس سے دور رکھیں، وہ اسرائیل کے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے۔ تو آپ یونا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، تیموتھیوس کے خط میں پولس نے ایک آیت میں واضح بیان کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس نے نینوا کے لوگوں کی عدالت کیوں نہ کی۔ جی ایک اور چیز،
यूना के भाग जाने के बावजूद उसको फिर एक मौका क्यों दिया? अगर खुदा ना चाहता कि लोग तौबा करें तो जिस वक्त यूना भाग गया तो खुदा अपना मकसद पूरा उन्होंने मौका करता, गंवाया। तो खुदा उनको तबाह कर देता। जी लेकिन तीसरी चीज, यूना ने ना चाहते हुए भी उनको खुदा का कलाम सुनाया और उस शहर की मुसाफत 3 दिन की राह, और यूना शहर में दाखिल हुआ और मुनादी की, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब लोगों ने तौबा की और खुदा ने माफ किया और उन पर रहम किया, सही। और ये जाहिर करता है कि वो कहर से ज्यादा रहम को पसंद करता है। ठीक है। ये खुदा की सिफ्त है और खुदा के साथ इंसान का रिश्ता खुदा के फजल को जाहिर करता है और इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। ठीक है, अच्छा है कि आपने इस तरफ मतवज्जा किया। पुराने अहदनामे में खुदा ने सब लोगों के लिए अपने बाजू फैलाए जी। ताकि उन पर रहम करे, उन सब पर। सब लोग खुदा के घर के लिए कहते हैं, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादतगाह कहलाएगा। सबके लिए, कोई गैर यहूदी भी आए उसके लिए भी, तो उसको भी जगह देते थे कि खुदा से दुआ कर सके। खुदा उनकी सुनता और रहम करता था। ये पुराने अहदनामे की हौसला बख्श बातों में से एक है। बहुत जी। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मेहमानों का सवाल लेंगे। है कि यूना नबी के किरदार के लिए कहते हैं कि ये असल नहीं बल्कि अलामती किरदार है। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखें, अगर आप इसका जवाब दे भी देते हैं तो आपके मुखालफीन आपकी मुखालफत करने से कभी रुक नहीं सकते। वो इसके अलावा कोई और सवाल पूछेंगे। सही। अगर आप दूसरे सवाल का जवाब दे दें तो वो और सवाल पूछेंगे। और असल मसला मैं कहूँगा कि इस किताब का नहीं है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में खुदा को कबूल करना नहीं चाहते। मैं यहाँ पर इसका जवाब देता हूँ। सही। मैं कुछ है। नकात बताता हूँ नहीं, कोई बात नहीं। जो बहुत ही अहम ये है। बाइबल मुकद्दस को रद्द करने वालों के असूल हैं। बिल्कुल, रोमियो के पहले बाब में लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, और जाहिर इसीलिए खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। लिखा है, उन्होंने जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक तमजीद और शुक्रगुजारी ना सही। की, और उन्होंने उसे निकाल दिया कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं। दूसरे पत्रस में लिखा है, वो तो जान बूझकर ये जी भूल हाँ। गए। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं। इंसानी फितरत खुदा को नहीं चाहती है, ना बाइबल को कि ये खुदा का कलाम है, क्योंकि ये इंसानी फितरत और उसके बातन को चाक करती है, और इंसान चाहता है कि वो अंधेरे में रहे ताकि उसकी शरारत पर रोशनी ना पड़े। सही। वो नूर में नहीं आना चाहते। उनको नूर से नफरत है ताकि जी। उनके काम अया ना हो जाएं, और वो डरते हैं। और खुदा अपनी इस किताब के जरिए इंसान के दिल को जाहिर करता है। जी। खुदा सब कुछ जानता है, इंसान उसके आगे खुली किताब की मानिंद है। इसीलिए इस किताब पर लोग तनकीद करते हैं। ना सिर्फ ये किताब बल्कि इसके किरदार पर, जिसको इस किताब के कलम बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। इस पर भी हमारे भाई ने पूछा कि ये आमरी किरदार है, सही। ख्याली किरदार है। हम उनको और क्या मैं जवाब दें? बताना चाहूंगा कि उन्होंने आदम को भी ख्याली किरदार कहा। जी। वो कहते हैं कि नूह और कश्ती सिर्फ एक कहानी है। उन्होंने सब चीजों को ख्याल का नाम दिया। काश वो खुद सोच सकते। अफसोस उनकी अकल मांद पड़ चुकी है। बेअकल हो गए। जी वो हाँ, दुरुस्त बिल्कुल। नहीं। लेकिन अगर वो सादा दिली से कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमने दूसरे तवारीख की किताब के 14वें बाब की 25वीं आयत पढ़ी है। इसराइल की हद को हमात के मदाखिल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया, और यहाँ पर यूना नबी का नाम और उसकी जगह का भी जिक्र हुआ है। मतलब कि जहाँ पर यूना नबी रहा करता था उस जगह का और उसका नाम भी लिया गया, ताकि वो दो नामों को ना मिला सकें। यहाँ यूना और उसके इलाके का भी लिखा है। जी बिल्कुल, अहम चीजों का बयान किया, उसका नाम, उसकी वल्दियत और उसके इलाका और उसकी खिदमत का, इन सब चीजों का जिक्र हुआ। अगर हम कहें कि यूना एक ख्याली किरदार है तो यरूबाम दोम भी ख्याली किरदार हुआ, और हमात, जी हाँ, हमात शहर भी फिर मैं कहूँगा कि ख्याली हुआ। फिर ये तारीख दुरुस्त और नहीं। तारीख में भी यहाँ गलत बयानी है। जी। लेकिन तारीख में ये वाकयात कलमबंद है, और यही सबूत है कि यूना नबी एक असल शख्सियत था, सही। और वो शख्स सच्चा और सादिक शख्स था। उसने खुदा की गवाही और दी। मैं कहूँगा वो शुरू ही से झूठ नहीं बोलता था। और यहाँ पर मैं सच्चा ये भी था। कहना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वफादार खादिम, मसीह ने भी कहा, जैसे यूना नबी के निशान के सिवा उनको और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। निशान की बात हुई और उसको नबी कहा। इसलिए कहते हैं कि वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। फिर बड़ी मछली ने उसे खुश्की पर उगल दिया।
ویسے ہی ابن آدم 3 دن 3 راتیں زمین کے اندر رہے گا، اور اگر ہم اس کا انکار کریں تو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ یونا ایک اصل کردار تھا، اور اس بات میں کوئی دو رائے بالکل نہیں ہے، وہ ایک سچا انسان تھا۔ یہاں دوسرے سلاطین 14:25 میں اور خود مسیح کے الفاظ کے شواہد موجود ہیں جب مسیح اس دنیا میں موجود تھا۔ لوگ اس کے علاوہ بھی یونا کی کتاب اور اس کے کردار کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سے اس پر اتفاق کرتے ہمیں اس کی ہیں۔ مثال دیجیے تاکہ جواب مل سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یونا نبی کی کہانی دراصل جھوٹی کہانی ہے اور یہ قصوں سے لی گئی کہانی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہانی لکھی اور یونا نبی نے اس کہانی کا استعمال کیا، یہ الزام ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یونا ایک اصل کردار ہو سکتا ہے، پر وہ مچھلی مردہ ہوگی جس میں وہ جا کر خود ہی چھپ گیا، مطلب اس نے یہ سب کچھ خود کیا، مطلب کہ وہ خود اس کے اندر گیا ہوگا اور چھپ گیا ہوگا، وہ مر گیا یا صرف مرا یا تیرتا رہا، یعنی جی۔ وہ خود اس کے اندر چلا صحیح۔ گیا تاکہ وہ اس مری ہوئی مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ایک ایسی کہانی بنائے جو ماننے کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو سمندر میں پھینکا گیا اور کچھ ملاحوں نے اسے بچا لیا۔ وہ اس کشتی میں رہا جس کا شہتیر مچھلی کی شکل کا تھا، اس لیے وہ اسے سمجھا کہ وہ مچھلی کے کچھ کہتے ہیں پیٹ کہ میں یونا ہے۔ اپنی کشتی میں سویا اور اس نے یہ خواب دیکھا اور وہ اپنے خواب کو اس کہانی کی شکل دے رہا ہے، مطلب اس نے اپنے ہی خواب کی یہ کہانی لکھ ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ایسے من گھڑت کہانی گھڑنے والوں پر حیران ہوں گے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں۔ میں اس سے حیران نہیں ہوں، بہت سی بدعات اور الزامات ہیں۔ وہ نہ صرف یونا اور اس کے کردار بلکہ مسیح کے خلاف بھی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ جب وہ جسمانی صورت میں زمین پر موجود تھا تو وہ بدن نہیں تھا بلکہ آسمانی صورت میں ہی موجود تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، نہ خدا کا بیٹا تھا، وہ محض نبی تھا۔ وہ کسی کے لیے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ مسیح کے لیے بھی، لیکن بائبل سچی ہے، اس کا ایک ایک لفظ پاک دیکھیں ہے۔ بھائی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے الزامات نہ ہوں تو سچائی کیسے ثابت ہو؟ صحیح۔ اگر لوگ ان بدعتوں سے گمراہ ہو جائیں تو وہ بربادی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس سے حقیقت صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ تاریکی کے سوا نور ظاہر نہیں ہوتا، جی۔ اور سچ ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ ان پر الزام نہ ہو۔ صحیح۔ اسی لیے ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی، ہم ان کی باتوں سے بائبل مقدس پر کبھی شک نہیں کر سکتے۔ میرا آخری سوال اور یہ کتاب کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ناظرین اس کے مطالعے سے پہلے اس کو بہتر طور پر سمجھ لیں۔ تو اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے 4 ابواب ہیں، ہر باب میں ایک واضح موضوع موجود ہے۔ یہ یونا اور اس کے برتاؤ کے متعلق ہے، اور ہم ہر ایک باب کو ایک عنوان دے سکتے ہیں۔ پہلے باب کو میں یونا کا بھاگنا کہوں گا، صحیح۔ کیونکہ یونا، وہ بھاگ گیا۔ جی ہاں، یہاں پہلے باب کو یونا کی نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ دوسرے باب کا عنوان یہ ہوگا کہ خدا کے آگے یونا نے دعا کی، یونا نے خدا کو یاد کیا، یونا نے خدا کو یاد کیا۔ خدا یونا کو بچاتا ہے۔ تیسرا باب یہ کہ یونا کی فرمانبرداری جو نینوا کو گیا، نینوا گیا۔ اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نینوا میں منادی۔ نینوا میں جا کر منادی کی۔ چوتھے باب میں یونا نے خدا سے سیکھا، اور ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے نینوا کے لوگوں پر رحم کیا تو یونا خوش نہ تھا۔ وہ اس بات سے خوش نہ تھا۔ خدا جی۔ نے نینوا پر رحم کیا، اور ہر ایک باب میں کہوں گا کہ ایک اہم نقطہ موجود ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارے آپ کا ناظرین بھی شکریہ۔ آج کے مطالعے سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کے الفاظ ان کے لیے نہایت بابرکت آمین۔ ہوں۔ خدا ہم آپ کو اگلی برکت قسط میں دے۔ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ بہت آمین۔ شکریہ، آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا کا دل سب لوگوں کے لیے کھلا تھا، نہ صرف اپنے خاص لوگوں کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، بلکہ اس نے تمام لوگوں کی فکر کی، اس نے غیر قوموں کی فکر کی، اور اس کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ خداوند نے اپنے پیغمبروں کو غیر قوموں کے پاس بھی بھیجا، اس لیے لوگ خدا کو جانبدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا خدا ہے اور وہ سب پر رحم کرتا ہے۔ خدا کا دل عزیزوں سب کے لیے کھلا ہے۔ عزیز ناظرین، آپ اس کو سمجھ لیں، خدا کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہر قوم اور قبیلے کے انسان کے لیے جگہ موجود ہے۔ یہ خدا کے دل کا بیان ہے، اور اس کے پیار کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ظاہر کیا۔ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام دنیا کے لیے اپنی جان دی۔ آپ کا تعلق کسی بھی جگہ، قوم، مذہب یا نسل سے ہو، مسیح نے آپ کی خاطر اپنی جان دی۔ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے۔
अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ